تو اے بندے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دے. کون علی؟ مظہر العجائب. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کو یہ تلقین فرمائی تھی. تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کسی صحابہ کو یہ وظیفہ نہیں لکھوایا، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہت اہم اور خاص اس لیے کہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہے جو پریشانی میں مبتلا نہیں ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کوئی صحت کو لے کے پریشان ہے، کوئی دولت کو لے کر، کوئی غربت کو لے کر، کوئی خاندان کو لے کر، کوئی رشتہ دار کو لے کر، کوئی بیوی کو لے کر، کوئی شوہر کو لے کر، کوئی بچوں کو لے کر. الغرض ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ضرور ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر بیماری کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دی ہے. جس بیماری کی دوا نہ ملے وہ بیماری نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ عذاب ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہر پریشانیوں کا حل اللہ نے بتایا ہے، یا ان کے رسول نے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نے ہمیں بتایا ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے. تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے تمام پریشانیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں بآسانی. یہ وظیفہ کہاں سے آیا، اس کو بتایا کس نے؟ پہلے ہم ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس پریشانی کے لیے اس وظیفہ کو کتنی بار پڑھنی چاہیے. تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. نعت علی کے بارے میں بات ہو جائے. نعت علی کسی جنگ وغیرہ کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی تھی، کہیں سے نازل نہیں ہوئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ یہ دعا پڑھنے سے حاجات تمہاری دور ہوں گی. اس دعا کو نعت علی کہتے ہیں. اب یہاں ایک لفظ اور بھی میں کہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں ایسی بات آئے جو آپ کو گمراہ نہ کرے. تو وہ کیا ہے کہ یہ نعت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی تھی تاکہ مولا علی کی اہمیت کا ان کو اندازہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے کس سے وہ رجوع کریں گے؟ سب کا تو باطنی تعلق حضور سے جڑا ہوا نہیں ہوگا نا، کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور سے ان کا رابطہ جڑ جائے گا. کوئی ظاہر میں بیٹھا ہوا ہوگا تو ظاہر میں جا کے ان سے حاجت روائی کروا لیں گے، مشکل کشائی ہو جائے گی. لہٰذا مستقبل کا دروازہ کھولنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت علی خود سکھائی ہے صحابہ کرام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی. اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی نعت علی محمد رسول اللہ نے اپنے لیے لکھوائی تھی کہ وہ خود مدد مانگتے تھے، تو یہ پھر کفر میں چلے جائیں گے آپ. وہ صحابہ کرام کے لیے لکھوائی تھی. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو معاملہ رکھا ہے موسیٰ اور ہارون جیسا رکھا ہے. تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ مولا علی کا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مولا علی کا مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ سے بڑا ہے تو پھر یہ کفر ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہماری قوم جذبات میں بہت آگے نکل جاتی ہے، حدود کو کراس کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اس نے جو حدود بنائی ہیں اس کو کراس کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، اس پر شواہد ہیں امت میں. یہ میرے پاس جواہر خمسہ ہے، جواہر خمسہ، جس کے اندر ایسے ایسے وظائف اور دعائیں ہیں جس سے پتھر پگھل جائیں. اسی میں نعت علی کی دعا ہے. اور یہاں تک کہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، کہ وہ گیٹ ہے بر صغیر کا کہ جہاں سے گزر کے علم حدیث بر صغیر میں پھیلا. الانتباہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایسی شخصیت کہ جن کو مخالفین بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے لکھا. اور یہ جواہر خمسہ میں ہے. وَأَيْضًا کہتے نعت علیہ، یہ ہمارے عام عوام کو تو
یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ناد یہ امر کا صیغہ ہے نہ کہ یہ کسی باجے کا نام ہے. ناد نادا یا یناد یو اس سے امر بلا تو یہ معنی ہے. ناد ندا کر کس کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اے بندے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے. کون علی؟ مظہر العجائب جو کہ عجیب و غریب مدد کے مظہر ہیں. تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب. ناد امر ہے اور آگے اس کے جواب میں تجد یہ بھی مجزوم ہے. تو آواز دے ان کو. تجد ہو اون اللہ تم ان کو مددگار پالو گے. تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب. نوائب نائبہ کی جمع ہے اور یہ ایمرجنسی حالات مصیبتیں ناگہانی جو بھی ہو وہ سب نوائب ہیں کہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے تو تو پالے گا ان کو کہ وہ مصیبتوں میں تمہاری مدد کریں گے. یہ اس دعا کے معنی ہیں. کل ہم و غم سینجلی. ہر ہم، ہر غم، ہر فکر، ہر اندیشہ کیا ہوگا؟ سینجلی تھوڑی دیر کے بعد ہی ختم ہو جائے گا. کیسے؟ بے ولایاتی کا یا علی یا علی یا علی. حدیث کے اندر تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ بکثرت مشائخ کا ذکر امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بڑے بڑے افراد اور محدثین کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ باقاعدہ یہ وظائف کے طور پر وظائف کی کتب میں کہ جسے اتنے زیادہ علماء نے اسے نقل کیا ہے تو اس طور پر فرمایا کہ یہ بالکل ثابت ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اس میں پڑھنے میں کوئی کسی طرح کا شبہ والی بات نہیں ہے. جہاں تک تعلق رہا یا علی کہنا، یا علی مدد کہنا، تو یا علی مدد بالکل کہا جا سکتا ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مددگار وہ اللہ کی ذات ہے. ناظرین کرام، ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ جناب گور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ لکھوایا تھا. تو یہ سراسر غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کسی صحابہ کو یہ وظیفہ نہیں لکھوایا، بلکہ یہ وظیفہ جو ہے بزرگان دین سے ثابت ہے. یہی صحیح ہے. لیکن کس کام کے لیے کتنی بار اس وظیفہ کو پڑھنی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں. ذرا دھیان سے اس ویڈیو کو آگے دیکھیے. مقصد حاصل کرنے کے لیے، یعنی کوئی دل میں مقصد ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ 66 مرتبہ 66 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے 40 دن تک. اول آخر درود شریف 3 بار. نمبر 2، کوئی شخص بیمار ہے، علاج کر کر کے تھک چکا ہے، اس کی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بارش کا پانی لے 1 گلاس اور اس میں 9 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھ کے پی لے. انشاءاللہ بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا. لیکن اگر بارش نہ ہو، بارش کا موسم نہ ہو، پانی نہ ملتا ہو بارش کا، تو اسے چاہیے کہ بہتی ہوئی ندی کا پانی لے کر کے آئے اور کم سے کم 7 دن تک روزانہ صبح 9 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھ کر پیے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوئی دوسرا شخص پڑھ کر کے اس کو دے، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی. اگر گھر میں شیاطین جنات کا اثر ہو تو 15 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھ کر مغرب کے وقت گھر میں چھینٹا مار دیں، انشاءاللہ شیاطین سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا. گھر میں غریبی ہو، تنگی ہو، یا آپ بہت قرض دار ہو چکے ہیں، آمدنی کے ذرائع کم ہے، آمدنی کا ذریعہ بہت کم ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ روزانہ فجر کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد مصلی میں بیٹھ کر، یعنی مسجد کے کسی ایک کونے میں یا گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کر بغیر کسی سے بات چیت کیے 91 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھنا ہے. 91 مرتبہ اول آخر درود شریف 3 بار اور 41 دن تک 41 ڈے روزانہ بلا ناغہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی. کوئی شخص آپ کا دشمن ہو جو ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے فراق میں رہتا ہو، تو اسے محبوب بنانے کے لیے، دوست بنانے کے لیے یہ 41 دن تک روزانہ 18 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ میں پھونک مار کے اپنے اوپر مل لیں. انشاءاللہ جو آپ کا دشمن ہوگا وہ فرما بردار ہو جائے گا. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.